أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے حل تربصون اصل میں تھا تتربصون حل تربصون بنا نہیں انتظار کرتے تم ہمارا الا احدی الحسنیین مگر دونوں بھلائیوں میں سے ایک کے ساتھ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم انتظار کرتے تمہارا کس بات کا اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ کہ پہنچائے تم کو اللہ عذاب اپنے پاس سے او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے فَتَرَبَّصُوا تم انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انفقوا خرچ کرو تم طوعاً طوعاً کا معنی خوشی سے او کرہن یا نہ خوشی سے انکم کنتم قوما فاسقین کرہن لم تقبل قل انفقوا طوعاً او کرہن لن یتقبل منکم خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے کیونکہ تم فاسق قوم ہو انکم کنتم قوما فاسقین وما منعہم اور نہیں روکا ان کو کسی بات نے ان تقبل منہم نفقاتہم کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے خرچے جو وہ خرچ کرتے ہیں الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ولا یاتون الصلاۃ اور وہ نہیں آتے نماز کو الا وہم ولا یاتون الصلاۃ ولا ينفقون الا وہم کارہون اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو مال کو مگر مکروہ سمجھتے ہوئے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الدنیا تاکہ عذاب دے ان کو اس کے بدلے دنیا میں وتضحک انفسہم اور نکلیں ان کی جانیں وہم کافرون اور وہ کفر کی حالت میں ہوں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے اللہ کی کیا کہتے ہیں قسمیں کھا کے اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن وہ ایسی قوم ہیں ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں او مغارات یا غار او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ لولوا الیہ البتہ وہ پلٹ جائیں پھر جائیں طرف اس کی وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ دوڑتے ہوں گے جمع یجمع دوڑنا ومنہم اور بعض ان میں سے من یلمزو کا لمز یلمزو جو عیب لگاتا ہے آپ پہ فی صدقات صدقات کے بارہ میں فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رضوا اگر دیے جائیں تو راضی ہوتے ہیں وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا اگر نہ دیے جائیں اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اچانک وہ ناراض ہونے لگتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر بے شک وہ راضی ہو جائیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اس چیز سے جو دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ
کافی ہم کو اللہ تعالیٰ سیؤتین اللہ من فضلہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم طرف اللہ کی رغبت کرنے والے ہیں۔ انا مشبہ بالفعل، نا ضمیر اس کا اسم، الی اللہ جار مجرور متعلق راغبون کے، راغبون اسم فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر خبر انا کی، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کریے شروع، بیڈ وغیرہ دیکھ لیں سب، ایک کوئی قاری تاج چلو کوئی تو آپ چلا لینا وائی فائی چل نہیں رہا بھائی، بند چل ہی نہیں رہا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير او قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزا قال سلبنا عباس، سلبنا، ٹھیک ہے، یعنی سئلہ نہیں پڑھنا، کل آپ نے غلط پڑھا تھا، سلبنا عباس، سوال کیجیے عبداللہ بن عباس سے، آگے سارا ترجمہ ہو گیا ہے، پڑھیں عبارت۔ ان هاتين الآيتين ما امرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس قال لما انزلت التي في الفرقان قال مشركو اهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد آتينا الفواحش فانزل الله إلا من وقد آتينا الفواحش فانزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك وأما التي في النفس في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم، جزاؤہ جہنم پڑھنا ہے۔ حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه فدفعه عن النبي صلى الله عليه دفع وسلم، کا معنی ہٹایا، دھکیلا، یہ دھکا دے کے ہٹانا۔ قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية تابعه ابن إسحاق حدثني يحيى بن عروة عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد عمرو بن میمون عن ابی سلمة حدثني عمرو بن الحاص۔ چل، باب اسلامی ابی بکر الصدیق۔ ابو بکر صدیق کا اسلام۔ حدثني عبد الله بن حماد العاملی قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا اسماعیل بن مجالد عن بیان عن بابرة عن حمام بن الحارث قال قال عمار بن یاسر رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 عبد وامرأتان، 5 غلام، 2 عورتیں بابو بکر اور ابو بکر، ٹھیک ہے، جی۔ سب سے پہلے مسلمان جو تھے۔ باب اسلامی سعد، سعد بن ابی وقاص کا اسلام، ابی وقاص ہی ہے نا، جی۔ ٹھیک ہے۔ حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو سامد قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت ابا اسحاق سعد بن ابي وقاص يقول، یعنی ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق، سعد بن ابی وقاص کی۔ يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه، نہیں اسلام لایا کوئی ہے مگر اس دن میں جس میں اسلام لایا۔ ولقد مقست 7 ايام واني لثلث الاسلام، میں ٹھہرا رہا 7 دن جبکہ میں اسلام مسلمانوں میں تیسرا تیسرے نمبر پر تھا، باب ذکر تیسرا الجن، تھا۔
باو ذکر الجنی جنوں کا ذکر ہے۔ وقول اللہ تعالیٰ قل اوحی الی انہ استمع نفر من یہ کب الجن۔ ہوا تھا؟ جن کب ملے تھے؟ طائف کے جب پتھر کھا کے آپ واپس آئے نا، تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے جن بھیج دیے۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا اسامہ قال حدثنا مسعر عن مالک حدثنا اسامہ، حدثنا ابو اسامہ اچھا ابو اسامہ، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت ابي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلۃ تستمع القرآن۔ جس رات جنوں نے قرآن سنا آپ کو کس نے بتلایا تھا؟ فقال حدثني ابوک یعنی عبد اللہ انہ آذنت بہم شجرۃ۔ آپ کو بتایا تھا درخت نے، ایک درخت نے، درخت بھی بولتے سن نا، پتھر بھی بولتے سن، درخت نے بتایا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید قال اخبرنی جدی عن ابی ہریرہ انہ کان یحمل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اداوۃ لوٹا لوضوئہ، لوضوئہ، آپ کے وضو کے لیے، لوضوئہ وحاجتہ فبینما هو یتبعہ بها، ہوا یتبعہ بها، یتو، اس دوران کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ فقال من ھذا، فقال انا ابو ہریرہ، فقال ابغینی احجارا، ابغے، نی احجارا، تلاش کر دے مجھے، یعنی لا دے مجھے پتھر، لا دے مجھے پتھر، استنفذ بها، جن کے ساتھ میں طہارت حاصل کروں، ولا تعطینی بعزم اور نہ لانا ہڈی ولا بروثۃ، اور نہ گوبر۔ فاتیتہ باحجار احملها فی طرف الثوب، میں لایا آپ کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے اپنے کپڑے کے کونے میں، حتی وضعت الی جنبہ، یہاں تک کہ میں نے رکھ دی آپ کے پہلو میں۔ ثم انصرفت حتی اذا فرغ پھر میں مشیت، پھرا، جب آپ فارغ ہو گئے، مشیت ہو، فقلت ما بال العزم والروثۃ، میں چلا یعنی آپ کے ساتھ، اور میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے ہڈی اور گوبر کا؟ آپ نے فرمایا تھا وہ نہ لائے۔ قال ہما من طعام الجن، آزمایا وہ جنوں کا کھانا ہے۔ وانہ اتانی وفد جن نصیبین، وفد و جن نصیبین، نصیبین کے جن میرے پاس آئے، وفد و جنوں بین نصیبین، ٹھیک نہیں؟ بین، ہاں نصیبین کے جن میرے پاس آئے۔ ونعم الجن، انہوں نے مجھ سے سوال کیا زاد کے بارے میں، یعنی کھانا، زاد راہ۔ فدعوت اللہ، فدعوت اللہ، فدعوت اللہ لہم، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی ان لا یمروا بعزم ولا بروثۃ، یہ کہ وہ نہ گزریں کسی ہڈی اور نہ گوبر کے ساتھ، الا وجدوا علیہ طعاما، مگر وہ اس کو پائیں کھانا۔ کھانا۔ باو اسلام ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، یہ پہلے بھی آپ نے حدیث 2-3 دفعہ پڑھی ہے، پھر پڑھ لیں۔ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، سارا ترجمہ نہیں ہوگا۔ حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا المثنى عن ابي جمرة عن ابن عباس قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لاخيه اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي ياتيه الخبر من السماء۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ اس نبی کا پتہ کر کے آؤ جس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں۔ واسمع من قوله ثم اعطني فانطلق الاخو حتى قدمه وسامع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال یعنی گیا اور وہ پتہ کر کے آیا، بھائی ابو ذر کا بھائی۔ فقال له رأيته يأمر بمقارم اخلاق، میں نے دیکھا ہے وہ حکم دیتا ہے عمدہ اخلاق کا، وکلاما ما هو بالشعر، اور ایسا کلام ہے اس کے پاس جو شعر نہیں۔ فقال ما شفیتنی، اس نے کہا تو نے مجھے شفا نہیں دی، کیا مطلب اس کا؟ تسلی نہیں دی۔ مما اردت فتزود وحمل شنتا، ٹھیک ہے، انہوں نے خود زاد راہ لیا اور اٹھائی مشق اپنے ساتھ۔
فیہا معاون حتی قدیم مکہ. ٹھیک ہے. ابو ذر خود مکے آ گئے. فات المسجد فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرفہ. نبی علیہ السلام کو تلاش کیا جبکہ وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. پہلی دفعہ آیا تھا. وقاریہ ان یسأل عنہ. اور مکروہ سمجھا کہ آپ کی بابت کسی سے سوال کرے. حتی ادرکہ بعض اللیل استجا فراہ علی. یہاں تک کہ رات ہو گئی, لیٹ گئے, دیکھا ان کو علی نے. فعرف انہ غریب. تو علی نے پہچانا کہ یہ اجنبی ہے. فلما رآہ تابعہ. فلما رآہ تابعہ فلم یسأل واحد منہما. ہاں, فلما رآہ جب اس نے دیکھا علی کو تو ان کے پیچھے لگ گئے. تابعہ آگے. فلم یسأل واحد منہما صاحبہ عن شیء. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتا تھا. نہ علی پوچھتے تھے کہ تو کون ہے, نہ ابو ذر علی سے سوال کرتے تھے تم کون ہو. حتی اصبح ثم احتمل کربتہ. لو جی, یہاں تک کہ صبح کی پھر اٹھائی اپنی مشق. وزادہ الی المسجد. کربتہ وزادہ. وزادہ, اور اپنا زادہ رہا الی المسجد. مسجد کی طرف. یعنی علی کے پاس رات رہے, رات ٹھہرے, اگلے دن مسجد میں آ گئے, لیکن کوئی سوال جواب نہیں ہوئے, تعارف نہیں ہوا. وظل ذلک اليوم ٹھیک ہے. ولا یراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی امسا. چل, سارا دن گزر گیا, شام ہو گئی. فعاد الی مسجعہ فمر بہ علی. پھر سونے لگے تو علی گزرے دوسری رات. فقال اما نال. اما نالا اما نال الرجل ان یعلم یعلم منزلہ. یعنی علی نے کہا ابھی یہ آدمی اپنے مقصد کو نہیں پا سکا, اپنی منزل کو, اپنے ٹھکانے کو نہیں پا سکا. فاقامہ فذهب به معه. اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے چلے. لا يسأل واحد منهما صاحبہ شيئا شيئا. اچھا, تو ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر رہا تھا. حتی اذا کان یوم الثالث. یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا. فعاد علی علی مثل ذلک. تو علی نے تیسرے دن بھی ایسے ہی کیا, کر لے گئے. فاقام معه. اس کو اٹھایا اپنے ثم قال الا تحدثنی ما الذی اقدمک. اس کو اپنے پاس رکھا اور تیسری رات کہا بھلا تو مجھے بیان نہیں کر سکتا وہ چیز جو لائی تجھ کو یہاں. قال ان اعطیتنی عہدا و میثاقا. ابو ذر نے کہا اگر تو مجھے عہد و پیمان دے لترشدننی. کہ تو ضرور میری رہنمائی کرے گا. فعلت. تو میں کرتا ہوں. ففعل فاخبرہ. یعنی میری رہنمائی بھی کرے گا اور کسی کو بتائے گا بھی نہیں. ہاں جی, تو ابو ذر نے خبر دے دی. قال فإنه حق فهو رسول اللہ. علی نے کہا وہ حق ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ فإذا وسلم. اصبحت فاتبعنی. فإذا اصبحت فاتبعنی. جب تو صبح کرے تو میرے پیچھے آنا, یعنی میں تجھے لے کے جاؤں گا ان کے پاس. فإنی ان رأیت شیئا اخاف علیک. اگر میں تیرے بارے کو خطرہ محسوس کروں گا قمت میں کھڑا ہو جاؤں گا. کأنی اریک الماء. گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں. ایک روایت میں اپنا جوتا درست کر رہا ہوں, یعنی کہ پیشاب کر رہا ہوں. ہاں جی. اریک الماء. فإن مزیت فاتبعنی. ہاں, فإن مزیت. تو اگر میں چلوں تو تو اتباع میرے پیچھے چلنا. حتی تدخل مدخلی. یہاں تک کہ تو داخل ہو جائے میرے داخل ہونے کی جگہ. ففعل فانطلق یکفہ. فانطلق یکفوہ. کفا یکفو. چلے ان کے پیچھے پیچھے. کون چلے؟ ابو ذر. کفا یکفو. حتی داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وداخل معه. چلے یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. فسامع من قولہ واسلم مکانہ. چلے آپ کی باتیں سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے ابو ذر. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی قومک فاخبرهم. آپ نے فرمایا اپنی قوم کے پاس چلا جا اور ان کو بتا. حتی یاتیک امرک. امری. یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس میرا امر. قال والذی نفسی بیدہ. ہمارا ظہور, ہمارا غلبہ. تو ابو ذر نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لأصرخن بها
بین زہرانہم. ابو ذر نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں ابھی آواز لگاؤں گا ان کے درمیان، میں تو ابھی اسلام کا اعلان کرنے لگا ہوں بیت اللہ میں جا کے. یہ زہرانہم نہیں، زہرانہم ٹھیک ہے، یہ انہوں نے زیر لگائی ہوئی ہے نون کے نیچے. زہرانہم نہیں زہرانی نہیں زہرانہم. زہرانہم. فخرج حتی اتی المسجد. اب وہ نکلا یہاں تک کہ وہ آ گیا مسجد میں فنادا بأعلی صوتہ. اور پکارا بلند آواز کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا ٹھیک ہے. اللہ وان محمد رسول اللہ. چلو ہاں جی. ثم قام القوم فضربوہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس کو مارا حتی اسجعوہ. یہاں تک کہ اس کو زمین کے ساتھ لگا دیا، بڑا وات مارا. العباس اور عباس آ گئے فقب علیہ. اس پہ جھک پڑے. قال ویلکم الستم تعلمون انہ من غفار اور تم جانتے نہیں یہ تو غفار قبیلے کا آدمی ہے. وان طریق تجارکم الی الشام. ورنہ طریقہ تجارکم تجار تجارکم الی الشام. اور تمہارا تجارت کا رستہ شام. کہاں ہے؟ شام. شام کی طرف. ظالمو اتھو ہی لگنا جی یہ تنو پڑھ لیں گے. فانقذہ منہم ثم عاد. تو عباس نے اس کو ان سے چھڑا لیا. ثم عاد من الغد لمثلها. اگلے دن بھی ابو ذر نے ایسا کیا، فضربوہ انہوں نے اس کو مارا. وصاروا الیہ فقبل عباس علیہ. چلے اکبا میں نا یعنی جھکے. چکے. ہاں جی. باب اسلام سعید بن زید. سعید بن زید کا اسلام، یہ عمر بن خطاب کے کیا لگتے ہیں؟ بہنوئی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في المسجد الكوفة. کوفہ کی مسجد میں میں نے سنا سعید بن زید سے يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموسي. اللہ کی قسم میں نے دیکھا رأیتنی اپنے آپ کو وَإِنَّ عُمَرَ لموسيكي إلى الإسلام. لموسیقی لموسيكي على الإسلام. عمر مجھے قید کر رکھا تھا، عمر نے مجھے قید کر رکھا تھا اسلام پر. قبل ان يسلم عمر. پہلے اس کے کہ وہ اسلام لائے. ولو اسلام ان لانے سے پہلے عمر بھی تکلیفیں دیتے تھے نا مسلمانوں کو. تو شہید کہتے عمر نے مجھے باندھ دیا، قید کر دیا. ولو ان احدا ارفز للذي صنعتم بعثمان لكان. لا لكان لا كان. کانا ٹھیک ہے. جو تم نے کیا عثمان کے ساتھ، اگر اس سے احد اپنی جگہ سے شرک جائے تو ایسا ہو جائے. یعنی جو تم نے عثمان کو تکلیفیں دی، عثمان بن مظعون کو. باب اسلام عمر بن الخطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر. ہمیشہ رہے ہم عزت میں جب سے عمر اسلام لائے. حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فاخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال بينما هو في الدار خائفا. اس دوران کہ عمر اپنے گھر میں ڈر رہے تھے. اذ جاءه العاص بن وائل. اچانک آ گئے ان کے پاس عاص بن وائل سامی. یہ عاص کون ہے؟ عمر بن، ہاں جی وہ عمر کے باپ ہے نا. ان پہ ایک دھاری دار حلہ تھا، علیہ حلہ تو ہبرتن. ہاں جی. وقمیص مکفوف بحریر. اور ریشمی قمیص. وهو من بني سهم. اور وہ بنو سام قبیلے میں سے تھا. وهم حلفاؤنا في الجاہلیت. اور وہ ہمارے حلیف تھے زمانہ جاہلیت میں. فقال له ما بالك قال اس زعم. نے کہا کیا معاملہ ہے تیرا؟ عمر سے پوچھا عاص نے تیرا کیا معاملہ ہے؟ ما بالو کا. قال زعم قومك انهم سيقتلونني. اس نے کہا تیری قوم خیال کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ مجھے قتل کریں گے ان اسلمت. اگر میں مسلمان ہو جاؤں. قال لا سبيل اليك بعد ان قالها. اس نے کہا تیری طرف کوئی نہیں پہنچ سکتا بعد ان قالها، بعد اس کے کہ اس نے کہہ دیا، یہ اسلام قبول کر لیا. امن تو
فخرج امن العاص تو میں تجھے امن دیتا ہوں، میں تجھے امان دیتا ہوں، امان۔ فخرج العاص فلاقی الناس قد سال بهم الوادی، آس باہر نکلے، لوگوں سے ملے، جبکہ وادی بھری ہوئی تھی، لوگ مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے عمر کو۔ فقال این تریدون، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ فقالوا نرید حاذ ابن الخطاب ہم جا رہے الذی ہیں، صبا ہاں اللہ جی، صبا، ہم جا رہے ہیں ابن خطاب کی طرف جو صابی ہو گیا ہے، صبا یسبا ہیں والصابین والنصارى، دین بدل گیا ہے اپنا۔ قال لا سبیل الیہ فقر الناس، اس نے کہا اس کی طرف کوئی رستہ نہیں، فقر الناس، لوگ واپس چلے گئے، لو ان لنا کرۃ، واپس چلے گئے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار سمعته قال قال عبد الله بن عمر لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره، جب عمر مسلمان ہوئے، لوگ جمع ہو گئے ان کے گھر کے پاس۔ قالوا صبا عمر وانا غلام انہوں نے کہا عمر بے دین ہو گیا جبکہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، فوق ظہری بیتی، اب فوق ظہر بیت تھی، میں کھڑا تھا اپنے گھر کے چھت کے اوپر۔ فجاء رجل علیہ قباء من دیباج، آیا ایک آدمی جس پر دیباج کا قبا تھا، فقال ریشم کا۔ فصبا عمر، فقال، اس نے کہا عمر بے دین ہو گیا، فما ذاک فانا فما له ذاکا، کوئی عرض نہیں، کوئی حرج نہیں، اسے کوئی ڈر نہیں، عمر کو کوئی مذائقہ نہیں، وانا، فانا له جار، ہاں میں اسے امان دیتا ہوں۔ قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی نا تو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ ہٹ گئے عمر سے۔ فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل، میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عاص بن وائل۔ وائل ہے، حدثني يحيى بن سليمان قال عاص حدثني بن ابن وائل وهب سہمی، جی جی۔ قال حدثني عمر ان سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول ان لا اظنه كذا الا انی قال، لا ظنو، نہیں میں نے سنا عمر سے کسی بارہ میں کہ عمر کہتے ہوں کہ میں اس کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں، مگر وہ ہو جاتا تھا، الا كان كما يظن، ہاں ہو جاتا تھا جیسے وہ گمان کرتا۔ گمان کرتے تھے۔ جب اسلام لائے تو ایسے ہی ہوا نا، ہاں جی، پردے کا سوچا، اللہ نے پردے کی ایت نازل کر دی۔ ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں یا مقام ابراہیم کے بارے میں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ بینما عمر جالس اذ مر به رجل جمیل، اس دوران عمر بیٹھے ہوئے تھے، گزرا ان کے پاس سے ایک خوبصورت آدمی۔ فقال لقد اخطا ظنی، عمر نے کہا البتہ تحقیق میرا ظن خطا ہو گیا، او ان هذا على دینہ فی الجاہلیہ، یا یہ اپنے جہلیت کے دین، جہلیت والے دین پر، دین پر ہے، او یا تو لقد میں کان، غلط ہوں یا یہ جہلیت کے دین پر ہے، او لقد کان کاہنہم علی الرجل، یا یہ ان کا کاہن ہے، یہ ان کا کاہن، علی الرجل، اس آدمی کو لاؤ میرے پاس۔ فدعی لہ، اس کو بلایا گیا، فقال لہ ذالک، عمر نے اس کو یہ بات کہی، فقال ما رأیتک اليوم استقبل به رجل مسلم، نہیں دیکھا میں نے آج کے دن کہ ملایا گیا ہو مجھے کوئی مسلمان آدمی، فانی اعزم علیک الا ما اخبرتنی، میں تجھ پہ واجب کرتا ہوں، اللہ ما خبرتا ہے، عمر کہہ رہے یعنی میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو مجھے ضرور خبر دے، تو مجھے ضرور بتائے۔ قال کنت کاہنہم فی الجاہلیۃ، یہ اپنے بارے میں کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تھا میں ان کا کاہن زمانہ جہلیت میں۔ قال فما اعجب ما جاءتک به جنیتک، اس نے کہا جو لاتی ہے تیرے پاس تیری جنیت، پری، ہاں جی، جن کی مونس ہے نا، کوئی عجیب و غریب واقعہ سنا مجھے۔ قال بینما انا یوما فی السوق اذ جاءتنی اعرف فیہا الفضا، اس نے کہا کہ اس دوران کہ میں بازار میں تھا، اچانک وہ مطلب وہ پری آئی میرے پاس گھبراتی ہوئی۔
فقالت علم تر الجن و ابلاسہا، اس نے کہا وہ جن عورت نے، کیا تو نے نہیں دیکھا جنوں کو اور ان کی مایوسی کو، و یاسہا، یاسہا، و یاسہا یاس مانا بھی ان کی نا امیدی، من بعد انکاسہا، ان کے پلٹنے کے بعد کہ نبی اسلام جب نبی بن گئے نا تو پتہ ہے نا ان کو شعلے بجنے لگے، ہاں جی، جنوں کو، ہاں جی، تو وہ اس پری نے کہا تجھے پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے جنوں کے ساتھ؟ وَلَہُ کہا بالکلاسی و احلاسہا، وَلُہُ کہا اور ملنا بالقلا سے اونٹنیوں کے ساتھ اور وَحَلَاسِہَا اور ان کے پالانوں کے ساتھ۔ قال عمر صدقہ، عمر کا سچ کہا، بینما انا نائم عند آلہتہم، عمر نے کہا اس نے سچ کہا، ہاں میں بھی تجھے ایک بات بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بینا انا نائم عند آلہتہم اذ جاء رجل بعجل، میں سویا ہوا تھا ان کے معبودوں کے پاس قریب، اچانک ایک آدمی لایا میرے پاس ایک بچھڑا، فذبحہ فصرخ بہ، فذبحہ اس کو ذبح کیا اور آواز لگائی، بہ صارخ لم اسمع صارخا قط اشد آواز صوتا، لگائی، آواز لگانے والے نے اس جیسی آواز پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ یقول یا جلی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا جلی، یا جلی مکفہ عبارت، یا جلی امر النجی، امر النجی، رجل فصیح، یا جلی امر النجی رجل فصیح، ذرا مشکل الفاظ ہے، یا جلی امر، عبداللہ صاحب تو جو ہے کہ کوئی نہ، یا جلی امر نجی نجی رجل فصیح، فصیح، یا او جلی او خوش بیان امر النجی، امر نجات دینے والا، یعنی ایسا امر آ گیا ہے، ایسا حکم آ گیا جس میں تمہاری نجات، نجات ہے۔ رجل فصیح، ایک آدمی فصیح و بلیغ، وہ کون ہے؟ یقول لا الہ الا انت، وہ کہتا ہے وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یعنی جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت، ٹھیک ہے۔ فوسب القوم، لوگ کھڑے ہو گئے، قلت لا ابرہ حتی اعلم ما وراء ھذا، کل تو میں نے کہا لا برا، میں ہمیشہ رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھ لوں گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ثم نادا یا جلی امر النجی، پھر اس نے پکارا یا جلی جلی امر النجی رجل فصیح، یقول لا الہ الا ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ فقمت فما نشبنا انقیلا، میں کھڑا ہوا تو نہ ہم ٹھہرے، نشبنا نہ ہم ٹھہرے، انقیلا ھذا نبی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ یہ نبی۔ نبی ہے، یہاں تک کہ نبوت کا اعلان ہو گیا۔ حدثنا محمد بن یعنی مجھے مسلم، بھی اس کی خبریں پہلے مل چکی تھی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رأيتني موسيقي عمر على الاسلام، عمر نے مجھے جکڑا ہوا تھا، قید کر کے رکھا ہوا تھا اسلام پر، انا واختہ، چلو مجھے بھی اور اپنی بہن کو، بہن فاطمہ کو، وما اسلم ولو ان احدا، وما اسلم اور لوگوں کو بھی جو اسلام لائے، مجھے اپنی بہن کو وما اسلم اور جتنے اسلام لائے، ولو ان احدا قز لما صنعتم بعثمان، لما صنعتم بعثمان لکان محقوقا ان ينقذ، جو تم نے عثمان کے ساتھ کیا اگر وہ اپنی جگہ سے سرک جائے اس کے لیے لائق ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، سرک جائے۔ باب انشقاق القمر، چاند کے پھٹنے کا بیان، اقتربت الساعہ وانشق القمر، یہ آپ کی زندگی کا عظیم معجزہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك ان اهل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم، مکے والوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان کو دکھائیں کوئی نشانی، تو آپ نے دکھایا ان کو شق قمر، فاراہم القمر شقتین، دو ٹکڑوں میں، آپ نے دکھایا ان کو چاند دو ٹکڑوں میں، چاند پھٹ گیا
ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر، حتی رأو ایک پہاڑی پر ایک دوسری پہاڑی پر، حتیٰ رہو حراء بینہما، یہاں تک انہوں نے دیکھا ہرا کو ان دو ٹکڑوں کے درمیان۔ کیوں جی کتنا بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ غار حراء والا پہاڑ۔ ہاں غار ہرا۔ حدثنا عبدان نبی حمزہ عن الأعمش عن ابراہیم عن ابی معمر عن عبد اللہ قال انشق القمر ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، ٹھیک ہے، فقال اشہدوا اشہدوا، اشہدوا، یعنی چاند پھٹا، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مینا میں تھے، اور میا گواہ ہو جاؤ۔ وذهبت فرقۃ نحو الجبل، اور چلا گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف۔ وقال ابو الزحا عن مسروق عن عبد اللہ انشق بمکۃ، وتابعه محمد بن مسلم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن عبد اللہ۔ حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بکر بن مسرہ قال حدثني جعفر بن ربیعہ عن عراق بن مالک عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس ان القمر انشق على زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا اعمش قال حدثنا ابراہیم عن ابی معمر عن عبد اللہ قال انشق القمر۔ باب ہجرت الحبشہ، ہجرت حبشہ، اس کا بیان نہیں تھوڑا سا پڑھ لیں۔ وہاں کون رہتا تھا؟ حضرت بلال، نہیں یار، نجاشی، نجاشی، بادشاہ نجاشی۔ نجاشی۔ پڑھے پڑھے پڑھے۔ وقالت عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت دار ہجرتکم، مجھے دکھایا گیا ہے تمہاری ہجرت کا گھر، ذات نخل بین اللابتین، دو کھجوروں والا دو پتھریلی زمینوں کے درمیان۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کھجوروں والا گھر مدینہ۔ فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، تو ہجرت کی جس نے ہجرت کی مدینہ کی جانب، ورجا عامۃ من کان ہاجر بارض الحبشہ الى اور المدینہ، لوٹ آئے دوسرے لوگ بھی جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، جو حبشہ گئے تھے وہ بھی مدینے، اور جو مکے میں رہتے تھے وہ بھی مدینہ چلے گئے۔ بارض الحبشہ الى المدینہ فیہ عن ابی موسیٰ و اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزہری قال حدثنا عروۃ بن الزبیر ان عبید اللہ بن عدی بن الخیار اخبرہ ان المسور بن مخرمۃ و عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے بھیجا عبید اللہ کو حضرت عثمان کے پاس، قال جب لوگ ان کے بھائی ولید کے بارے میں باتیں کرنے لگے، جب ولید نے کوفہ کی ایک مسجد میں شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھا دی، وہ کوفہ کا گورنر تھا۔ چلے، قال له ما يمنعك ان تكلم خالك عثمان في اخيه الولید تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو بات کرے اپنے ماموں عثمان سے ولید کے بارے میں؟ وکان اکثر الناس فیما فعل به، لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں پھر اس چیز میں جو اس نے کیا۔ قال عبید اللہ فانتصبت لعثمان حین میں کھڑا ہوا، عبید اللہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا عثمان کے لیے، نا خرج الى الصلاۃ، جب وہ نکلے نماز کے لیے، فقلت له ان لی الیک حاجۃ میں وہی نے نصیحۃ، کہا ماموں جان مجھے آپ سے کام ہے، وہی نصیحۃ، اور وہ آپ کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ فقال ایھا المرء اعوذ باللہ منک، اور نے کہا او آدمی اللہ کی پناہ تجھ سے۔ فانصرفت فلما قضیت الصلاۃ جلست الى المسور، میں پھرا، جب نماز پوری کر لی تو میں بیٹھا مسور اور عبد الرحمن کے پاس، وإلى ابن عبد یغوث فحدثتهما اور ان کو بالذی، یہ بات بیان کی جو عثمان نے میرے ساتھ کی۔ فحدثتهما بالذی قلت لعثمان وقال لی فقال قد قضیت الذی کان علیک فبینما انا جالس معه۔ اچھا، جب میں نے بات بتائی نا، ان دونوں نے کہا چلے آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس دوران میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے پاس آ گیا عثمان کا بلانے والا۔ اذ جاءنی رسول عثمان فقال لی قد ابتلاک اللہ، ان دونوں نے کہا تیری شامت آ گئی، قد ابتلاک اللہ ہو، اللہ نے تجھے آزمایا، تیری آزمائش آ گئی۔
فانطلقت حتی دخلت علیہ، تو یہ عبید اللہ کہتا ہے میں چلا یہاں تک کہ میں عثمان کے پاس آیا. فقال ما نصیحتک التی ذکرت آنفا، اس نے کہا ہاں بھائی بھانجے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو کرو. قال فشہدت ثم قلت ان کالا فشہدت نہیں کالا فتشہدت، فتح شہاد، تو میں نے کلمہ تشہد پڑھا. ثم قلت ان اللہ بعث محمدا، پھر کہا کہ اللہ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وانزل علیہ الکتاب وکنت ممن استجاب اللہ ورسولہ، اور اللہ نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی. وکنتا ممن استجاب اللہ ورسولہ، مما، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مما نستجاب، با کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ نستجاب، لام نہیں لکھا ہوا، جاب للہ ہے کوئی آشیا وشیا؟ نہیں، چلے بن تو جائے گا لیکن زیادہ ممن استجاب للہ ٹھیک ہے ویسے ہے. جی، اور ہے طور میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، لگا لے لام، کوئی نہیں لگائیں. وآمنت بہ وہاجرت الہجرتین، اور ایمان لایا تو اللہ رسول کے ساتھ اور تو نے 2 دفعہ ہجرت کی. اور عثمان نے 2 دفعہ ہجرت کی نا، وہاجرت الہجرتین الاولیین، ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت ہدیہ، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور تو نے دیکھا آپ کا طریقہ. وقد اکثر الناس فی شأن الولید بن عقبہ، اور ولید کے بارے میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، فحق علیک ان تقیم علیہ الحد، تجھ پہ ضروری ہے کہ تو اس پہ حد لگائے. فقال علی یا ابن اخی ادرکت رسول اللہ صلی اللہ اس علیہ نے وسلم، کہا اور میرے بھتیجے تو نے پایا رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو نے دیکھا ہے آپ کو؟ قال قلت لا ولکن قد خلص الی من علمہ، عبید اللہ نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میرے تک آپ کا علم ایسے پہنچا جیسے کنواری لڑکی کے پاس پہنچتا ہے اس کے پردے میں. ما خلص الی الازراء عذرا میں نا کنواری لڑکی، فی سترہا، فی سترہا. سترہا، ٹھیک ہے. فقال فتشہد عثمان، عثمان نے بھی ہاں جی کوئی نے تشہدہ یعنی خطبہ پڑھا، کلمہ فقال ان تشہد اللہ پڑھا اور کہا ان اللہ، قد بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب ٹھیک ہے، وکنت ممن استجاب للہ اللہ ورسولہ ورسولہ، وآمنت بما بعث به محمد وہاجرت الہجرتین الاولیین اولیین کما قلت وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبایعتہ، میں نے آپ کی بیعت بھی کی. فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ، نہ میں نے آپ کی نافرمانی کی نہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا. غشش تو ہے نا، من غشہ فلیس منا، من الغش حتی توفاہ اللہ ثم استخلف یہاں تک کہ اللہ نے اللہ، آپ کو فوت کر لیا پھر اللہ نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا. فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ میں نے ان کی بھی نافرمانی نہیں کی. ثم استخلف عمر فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ، عمر خلیفہ بنائے گئے، میں نے ان کی بھی نافرمانی نہیں کی، ان کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا حتی توفاہ یہاں اللہ تک کہ وہ فوت ہو گئے. ثم استخلفت افلیس لی، مستخلف تو پھر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا. افلیس لی علیکم من الحق کیا نہیں ہے میرے لیے حق مثل مثل اس الذی کی جو تھا ان کے لیے؟ کان لی علیہم، قال بلا، میرا ان کے برابر حق نہیں؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، بلا. قال فما حاصل احادیث التی تبلغنی عنکم، حضرت عثمان نے کہا یہ کیا ہیں باتیں جو پہنچ رہی ہیں مجھ کو تمہاری طرف سے؟ فاما ما ذکرت من شان الولید بن عقبہ فسناخذ فیہ، جو تو نے ذکر کیا ہے نا ولید کا معاملہ، فاسا ناخذ فیہ انشاء اللہ بالحق، ہم اس کو پکڑیں گے ہاں جی حق کے ساتھ. قال فجلد الولید 40 جلدۃ، انہوں نے کوڑے لگائے ولید کو 40 کوڑے، وامر علی ان یجلدہ، اور حکم دیا حضرت علی کو کہ وہ کوڑے لگائے ان کو، وکان هو یجلدہ، اور علی نے ان کو کوڑے لگائے. وقال یونس وابن اخی الزہری عن الزہری افلیس لی علیکم من الحق مثل الذی کان لہم. چلے ٹھیک ہے، تھوڑی رہ گیا، اور پڑھ لے یار، میں بڑا تھکیا ہوا ہاں سلیشنا. عبداللہ کو 1-2 حدیثاں دے دیں.
حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة ان ام حبيبة و ام سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها. سلمہ اور حبیبہ نے ذکر کیا ایک چرچ کا جو انہوں نے دیکھا حبشہ میں، بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه اس میں وسلم کچھ تصویریں تھیں، فقال ان وہ بڑا اولئك خوبصورت تھا، اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے فمات بنوا على قبره مسجدا اور وہ وصورا مر جائے تو بناتے ہیں اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بناتے ہیں، ایسی تصویریں. وصور فيه تلك الصور وسوا فيه نہیں وسوا وصوروا وصورو پڑھے صور لکھا فيه تلك سوارا پڑھایا آپ نے یار. انہوں نے صور لکھا ہے. پتہ نہیں کیوں لکھا انہوں نے، پیچھے پڑھے ذرا. فمات بنوا على اب بنو ہے نا، قبره جی سورو پڑھا جائے گا، جی بنو جو ہے پیچھے. اچھا لو ادھر سورو لکھا ہے جی، اچھا ادھر بھی سورو. لو جی تیرے کلے دی غلط ہے. بفقیت مکسورتی وصوروا فيه تلك الصور. وہ تی کا بات کر رہے ہیں، سورو کی بات نہیں کر رہا. تی کا سورا ٹھیک ہے. اولئک شرار الخلق اولئک شرار الخلق، شرار الخلق یہ لوگ بدترین مخلوق کے عند اللہ اللہ کے یوم نزدیک. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسحاق بن سعید السعدی عن ابی عن ام خالد سعید نس سعیدی سعید یو اسحاق بن سعید السعیدی عن ابی عن ام خالد بنت خالد. ام خالد بنت خالد چھوٹی بچی ہیں، وہ بچی تھی نا، وہ اپنا واقعہ سنا رہی ہے. قالت قدمت من ارض حبشتی وانا جویریۃ. میں آئی حبشہ کی سرزمین سے جب کہ میں بچی تھی. فقسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمیصۃ لہا اعلام. تو پہنائی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قمیص جس پہ نقش و نگار تھے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الاعلام بیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھونے لگے ان نقش و نگار کو اپنے ہاتھ کے ساتھ. ویقول ثنا ثنا، اور آپ فرما رہے تھے حبشہ کی بولی ثنا ثنا، بہت خوبصورت بہت خوب. یعنی اس کا معنی ہاں یعنی حسن قالل قالل حمیدی. حمیدی کہتے ہیں امام حمیدی. یہ حبشہ میں حسن ان کے معنی میں حسن بہت اچھی. حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال كنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فيرد علينا. ہم رسول اللہ کو سلام کہتے جب کہ آپ نماز پڑھتے، آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے. فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم واپس آئے نجاشی کے پاس سے سلمنا علیہ، ہم نے سلام کہا. فلما يرد فلم يرد علینا، آپ نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا. نہ دیا. قلنا یا رسول اللہ انا كنا نسلم علیک فترد علینا فترد علینا. قال ان فی الصلاۃ شغلا. شغلا، نماز خود ایک شغلا. شغل ہے. فقلت لابراہیم کیف تصنع انت؟ قال ارد فی نفسی. میں اپنے دل میں جواب دے لیتا ہوں. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن. ہمیں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ. ابو موسیٰ مکہ سے آپ نکل گئے، مدینہ چلے گئے، ہم یمن میں تھے. فرکبنا سفینۃ فالقتنا سفینتنا الی النجاشی لو فی الحبشہ. لو جی، ہم سوار ہوئے کشتی پر مدینے جانے کے لیے، تو کشتی نے ہم کو پہنچا دیا نجاشی کے پاس حبشے میں. فوافقنا جعفر بن ابی طالب، ہمیں وہاں ملے جعفر بن ابی طالب. فاقمنا معه، ہم رہے اس کے ساتھ حتی قدمنا فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ یہاں وسلم تک کہ ہم مدینے آئے اور ہم نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حین افتتح خیبر، جب کہ آپ نے خیبر فتح کر. فتح کر لیا 7 ہجری میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکم انتم یا اہل السفینۃ ہجرتان.
آپ نے فرمایا او کشتی والو تمہیں بھی 2 ہجرتوں کا ثواب ہے، تمہیں بھی دو ہجرتوں کا پاوے پل کے ہی چلے گی نا کشتی تکے نہ لے گئی لیکن ثواب تانوں بھی مل گیا تھوڑے رہ گئے۔ چلے جی عبداللہ او بکر تھک گئے۔ نجاشی کی موت کا بیان۔ نحمدہ و نصلی ٹائم کیوں ہے؟ 10 منٹ رہ گئے۔ 10:50 لو عبداللہ کی کرے گا؟ ٹھیک چل رہا ہے تیرا؟ ہاں دیکھ لا کوئی زاہد حسین صاحب، عبید کانجو صاحب، شاہد عزیز صاحب، انتظار علی صاحب، انتظار علی صاحب، ابو محمد صاحب، قاری تاج محمد صاحب تو شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی سب کو۔ لو جی چلے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب موت النجاشی۔ نجاشی کی وفات کا بیان۔ حدثنا ابو ربیع قال اخبرنا ابن عیینۃ عن ابن جریج عن عطاء او بکر کتاب تے غلطیاں تو کرنی ہے، میں تو بہت تھکیا ہاں۔ عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين مات النجاشی مات اليوم رجل صالح۔ جب نجاشی فوت ہوا نا اور میں نیک آدمی مرا ہے، فوت ہوا ہے ایک نیک آدمی۔ فقوموا فصلوا علی اخیکم، اٹھو اور نماز پڑھو اپنے بھائی پر، غیبانہ نماز جنازہ۔ علی اخیکم اسحمہ، ہاں جو تمہارا بھائی ہے اسہم، اس سے جواز نکلتا ہے۔ ہاں جی نجاشی کی جو آپ نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اس سے غیبانہ نماز جنازہ کا جواز نکلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف یہ نجاشی کے لیے ہی خاص تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ نبی اسلام نے وہ کالی عورت کے بھی نماز جنازہ پڑھی تھی نا غیبانہ، اس کی قبر پہ جا کے۔ حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثهم ان النبي دوبارہ پڑھے سند، دوبارہ پڑھے۔ حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اناتان جی ہاں پھر ہاں اناتان، ہاں جی ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصففنا وراءه، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، فكنت یعنی في پورا اہتمام کیا اس کے جنازے کا۔ فكنت في الصف الثاني او الثالث۔ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على کی کرنا ہے اسحمت النجاشی، اصحابۃ النجاشی فکبر اربعا تابعوا عبد الصمد۔ آپ نے 4 تکبیریں کہی۔ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم بن شهاب قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي، ان کو نجاشی کی موت کی خبر دی، نعاینا موت کی خبر دینا، صاحب جو الحبشة حبشہ کا بادشاہ ہے۔ حبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم۔ وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه اربعا۔ آپ نے صحابہ کی صفیں بنائی، اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں کتنی تکبیریں کہیں؟ 4 تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں۔ باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکوں کی قسمیں کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرنا کہ محمد کی بات نہیں ماننی، جو مرضی ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. چلے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنینا جس وقت آپ نے حنین جانے کا ارادہ کیا. منزلنا غدا ان شاء اللہ بخیف بنی کنانہ. کل ہماری منزل اگر اللہ نے چاہ خیف بنی کنانہ میں ہوگی. حیث تقاسموا علی الکفر. یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ جہاں انہوں نے قسمیں کھائی کفر پر. باب قصہ ابی طالب. ابو طالب کا قصہ. باب قصہ تھے ابی طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد المالك قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن امك فانه. عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا نے سوال کیا آپ سے کہ آپ کیا فائدہ پہنچائیں گے اپنے چچا کو. فإنه كان يحوطك. وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے. ويغضب لك. اور آپ کے لیے لڑا کرتے تھے. اور اسلام آپ کے لیے لڑا کرتے تھے. قال هو في زحزاح من نار. آپ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں ٹخنوں تک ہوگا. یعنی اس کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں ہوگا. ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. اگر میں نہ ہوتا یعنی میرا فائدہ اس کو نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتا. فی الدرک الاسفل. ٹھیک. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب. نہیں وہ ابو طالب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عباس کو. عباس کون ہے؟ ابو طالب کا بھائی ہے نا. یہ دونوں چاچے ہیں آپ کے. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي ان ابا طالب لما حضرته الوفات. جب ابو طالب کو موت آئی داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. وعنده ابو جہل. اور اس کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. فقال ای امی قل لا الہ الا اللہ. اور فرمایا چچا جان کہہ دو لا الہ الا اللہ. کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. ایسا کلمہ ہے کہ میں تیرے لیے جھگڑ سکوں گا اس کے ذریعے اللہ کے پاس. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ. کہا ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب. او ابو طالب عبد المطلب کے دین سے اراد کر رہا ہے. ایسا مت کرنا. فلم یزالا یکلماہ. یہ دونوں ہمیشہ اس کے ساتھ کلام کرتے رہے عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. حتی قال آخر شیء کلمہم. یہاں تک کہ اس نے جو آخری بات کہی کلمہم آخر شیء کلمہم علی ملت عبد المطلب. تو کیا کہا اس نے؟ علی ملت عبد المطلب. یعنی میں عبد المطلب کے دین پر مروں گا. کاش کہ یہ دونوں لانتی نہ ہوتے. اصل میں اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا. اس نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاچا میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا ما لم انہا عنک. جب تک مجھے تیرے بارے میں منع نہ کیا گیا. فنازلت ما کان للنبی والذین آمنوا. اللہ نے یہ نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نہیں ہے لائق نبی کے لیے اور نہ مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا. اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم ان اصحاب الجحیم. جب واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. ونازلت انک لا. اور یہ بھی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی
من احببتا، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف وہ کدھر گیا؟ محمد کا اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ ہاں جی، وہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں نا لوگ، ہاں اللہ کا پکڑا استغفر اللہ، کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات نہیں، اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے۔ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، ہاں جی، یہ کیوں نہیں چھڑا رہے؟ محمد سکا چچا ہے، ہدایت بھی کرتا تھا۔ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ میں ہدایت عطا فرمائے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اچھی پڑھا تھوڑا یا حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث حدثنا ابن الحادی عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عنده امہ، آپ کے سامنے آپ کے چاچا کا ذکر کیا گیا، فقال لعلہ تنفعہ شفاعتی، آپ نے فرمایا شاید اس کو فائدہ پہنچائے میری شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیجعل فی زحزاح ہاں من النار، وہ رکھا جائے جہنم میں ٹخنوں تک، تبلغ کعبیہ، تب لوگ کعبے ہے جو پہنچے گی اس کے ٹخنوں تک، یعنی آگ یغلی منہ دماغہ۔ کھولے گا اس سے اس کا دماغ۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید بہذا او قال تغلی منہ دماغی، دماغ کا بھیجا، کھولے گا اس سے اس کے دماغ کا بھیجا۔ تو جو پورا کا پورا جہنم میں جلے گا اس کا کیا بڑھے گا؟ جو سارا کا سارا اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ، اس بیچارے کا کیا بڑھے گا۔ اللہ میں محفوظ فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ منظور فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے باعث رحمت بھی بنائے، باعث برکت بھی بنائے، اور ہمارے لیے سعادت بھی بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیر تک بلکہ پوری زندگی نبی پاک کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔